میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں اور کافروں میں جو امتیازی طور پر فرق رکھا ہے، اس میں جہاں آخرت کے اعتبار سے ہے کہ کافروں کے لیے جہنم ہے اور ایمان والوں کے لیے جنت ہے، دنیا کے امور کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں فرق رکھا ہے۔ ایمان سراسر خیرخواہی کا نام ہے اور کفر سراسر بدخواہی کا نام ہے۔ اتنے کفار ہیں کبھی بھی کسی کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے ہیں ایمان والوں کے اعتبار سے، اور ایمان والا ہمیشہ خیرخواہی کرتا ہے۔ ایمان والا تو ایمان والوں کے ساتھ بھی خیرخواہی کرتا ہے، ایمان والا تو کفار کے ساتھ بھی خیرخواہی کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ سراسر خیر پر مبنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جہاں جوڑنے والے ہیں، وہیں امت کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی جوڑنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی نعمت عطا فرماتے ہیں، قربانی کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ انسان قربانی کرتا ہے، آخرت کے اعتبار سے یہ آدمی ترقی کرنے والا ہے، بھلائیاں حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانیاں ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس قربانی پر کیا کچھ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر یعنی قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلائی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس جانور کے جسم پر اون ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بال پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بھلائی عطا فرما رہے ہیں۔ حالانکہ قربانی کر رہا ہے، قربانی کی وجہ سے یہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچ رہا ہے نہ اس کا خون پہنچ رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد خود ہی کھانے کا حکم دے رہے ہیں کہ خود بھی کھاؤ اور غرباء کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوشت نہیں پہنچ رہا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو ہاں تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر میرا کتنا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ خوف ہی کی بنیاد تو ہے اس آدمی کے دل میں جو قربانی کرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تبھی تو یہ آدمی قربانی کر رہا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، بہت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہوتے ہیں، مال کی وسعت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، تو یہ تقویٰ کا حصول تو نہ ہوا ان لوگوں کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو زندگی بنائی ہے یہ سراسر خیر پر مبنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں وہ بھی سراسر خیر پر مبنی ہے۔ دیکھیے سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہاں دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو رات کو بھی بیان فرمایا ہے، دن کو بھی بیان فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تنگی والی بھی بیان فرمائی ہے، ایک چیز سہولت والی بھی بیان فرمائی ہے۔ دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور یعنی ایک معاملہ انسان کے ساتھ تنگی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک معاملہ انسان کے ساتھ آسانی کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر ہم نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ کا خیال رکھا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بچپن میں ہی انتقال فرما گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرورش فرمائی, تربیت فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس علم نہیں تھا, ہم نے آپ کو علم دیا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, پھر آپ کے پاس تنگ دستی تھی اور ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تین باتیں ارشاد فرما رہے ہیں قرآن پاک میں اس سورت کے اندر. ایک ارشاد فرمائی کہ آپ یعنی آپ کے پاس یعنی آپ یتیم تھے, آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگہداشت فرمائی. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری بھی عطا فرمائی, سہولت بھی عطا فرما دی. اب یہ تین باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ لِهَذَا. اب آپ یوں کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے یہ معاملہ فرمایا ہے تو آپ بھی ایسا کیجئے کہ جب آپ کے پاس کوئی یتیم آتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آپ یتیم کو ڈانٹیے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور آپ کے پاس کوئی سوال کرنے والا, کوئی مانگنے والا آئے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے, اس نعمت کا اظہار فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین نعمتیں عطا فرمائی, پھر تین نعمتوں کے بدلے میں تین ارشاد عطا فرمائے. اب تین یہ احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو بھی سمجھائی ہے کہ جب آپ کے پاس وسعت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے, تو اب مال کی نعمت کا اظہار بھی کرنا ہے. اور نعمت کے اظہار میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے, تو ڈانٹنا نہیں ہے, اس کو جھڑکنا نہیں ہے. کہ پہلے کا معاملہ کیا ہے, تنگی کا معاملہ ہے, اب سہولت عطا فرما دی ہے. اسی طرح ہم میں سے ہر بندہ سوچے اس بات کو کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خیر کا معاملہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا فرمائی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نعمت عطا فرمائی ہے, قربانی کرنے والے ہیں, تو اب کوئی ایسا شخص جو تنگ دست ہے اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. جو تنگ دست ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہو, کوئی مانگنے والا آیا ہے اس کے ساتھ ایسا رویہ جو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے, ایسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہو, اسلام اس بات سے منع کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے, تو اب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ ہو کہ میرا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. ایمان والا تو بھلائی کی تلاش میں رہتا ہے, کسی طرح مجھے بھلائی کا موقع ہاتھ آ جائے. نماز کا وقت ہوا, ایمان والا بھلائی کی تو کوشش میں نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم بنایا ہے, جسم تندرست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خیر کا معاملہ فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھلائی والی گزرے, تو اب بھلائی والی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا, نماز پڑھنا. اب نمازوں کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم نماز کا کتنا اہتمام کرنے والے ہیں, اس کے بارے میں سوچیں. کیا نماز صرف عید کی ہے, کیا نماز جمعہ کی ہے, بلکہ ہر روز کے اعتبار سے 5 دفعہ مؤذن پکار کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری چیزیں چھوٹی ہیں, اللہ بڑا ہے, اللہ کے سامنے آ جائے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نماز کے لیے آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. کامیابی اسی میں ہے, عبادت کے اندر, نماز کے اندر ہے. اب ہر روز مؤذن پکار رہا ہے, لیکن کتنی ہماری توجہ اس مؤذن کی طرف ہے, اس اللہ کے حکم کی طرف ہے, اس بارے میں ہمیں سے ہر بندہ سوچے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے تقاضوں کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا کتنی بڑی ناراضی کی بات ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قربانی کا, یہ ہماری طرف متوجہ ہے. تو اب قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما رہے ہیں. پھر اس بندے کی مغفرت ہو رہی ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے احسان فرما رہے ہیں. قربانی کرنے کے بعد گوشت کے بارے میں بھی اجازت عطا فرما دی کہ خود بھی کھاؤ, فقراء کو بھی کھلاؤ, رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرما رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم عطا فرما سکتے تھے کہ جا کر گوشت کو کہیں پھینک دینا ہے, کہیں جا کر جس کو دبا دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی سہولت عطا فرما رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت محمدیہ کے ساتھ محبت ہی تو ہے. اس میں دوستوں بھائیوں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم بھی ہماری طرف متوجہ ہو, اس پر ہم خوش ہوں. اللہ کا حکم ادھر متوجہ ہوا ہے, اس حکم کو پورا کرنے والے.
تو اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جو ارشاد عطا فرما رہے ہیں، حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی احکامات کو پورا کرنے والے ہیں، اصل میں تو امت کو سمجھانا ہے کہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پہ آ جائے۔ اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ایمان والا جہاں خیر پہنچانے والا ہوتا ہے، وہیں اپنے شر کو بھی لوگوں سے روکنے والا ہوتا ہے، تکلیف کو بھی لوگوں سے روکنے والا ہوتا ہے۔ تکلیف کو روکنے سے کیا مراد ہے کہ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد جو اس کی گندگی ہوتی ہے وہ ایسے مقامات پہ پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، نیکی کرنے کے بعد اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا قیامت کے دن۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، حرام کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اس طریقے سے۔ اس میں دوستو بھائیو، جہاں ہم بھلائی کرنے والے ہوں وہیں بھلائی کو سنبھالنے والے بھی ہوں۔ حقوق اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے سپرد ہے، اس اعتبار سے کہ جو آدمی کسی کو تکلیف پہنچانے والا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف کا بدلہ اسی سے دلوائیں گے جس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب یہ حرام کا معاملہ ہو رہا ہو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے، اس بات کو بھی سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق، دین کے مطابق صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں اسلام کی وقت کو پیدا فرمائے۔